رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدہ حسنا۔ ناظرین اکرام، مومنین اور مومنات، سلام علیکم۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 30 تاریخ آخری روزہ۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہم سب ماہ مبارک رمضان میں مکمل روزے ہمارے ہوئے، آپ سب کے بھی ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کے نماز اور روزے کو قبول کرے۔ اور یہ مجلس آج کی یاد میں ہے مرحوم مغفور حسین خان سوداگران، حاجی محمد فلاح، عزیز حسین سوداگران، احمد حسین سوداگران، صمد حسین سوداگران، خانم ملک بنت محمد اسماعیل تجار، ماہ سلطان سوداگران، فضل النساء سوداگران، فضلی انٹی اور ادا سوداگران، اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے یہ مجلس ایرانی شیعہ اشنا قبرستان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ عزیزوں، ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت، وہ مالک و خالق کہ جس کی شان کبریائی یہ ہے کہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے۔ بندہ بھلے اپنے رب سے غافل ہو جائے، بندہ بھلے اپنے رب سے دور ہو جائے، بندہ بھلے اپنے پروردگار کو فراموش کر دے، لیکن وہ اتنا کریم خدا ہے، اتنا عظیم خدا ہے کہ وہ اپنے بندے سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر وہ غافل ہو جائے تو پھر بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور فرما رہے ہیں ہماری سانسیں خود اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ ہمارا وجود ذی روح اس کائنات فانی میں جو یہ حرکت کر رہا ہے، یہ گفتگو کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے غافل نہیں ہے، جبکہ وہ بے نیاز ہے۔ وہ کسی بھی شے کا محتاج نہیں اپنے بندے کا۔ بندے کی ضرورت اس کو نہیں ہے، اس کی ضرورت بندے کو ہے۔ ہمیں اس خالق کی ضرورت ہے، ہمیں اس مالک کی ضرورت ہے، ہمیں اس رازق کی ضرورت ہے۔ ہم ہر لمحہ اس کے محتاج ہیں، ہم ہر گھڑی ہر سانس اس کے محتاج ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ انسان، اس کے اندر فرعونیت، نمرودیت، شدادیت، شیطانیت کوٹ کے بھری پڑی ہے۔ اقرار ہے اسے، اعتراف ہے اسے، وہ جانتا ہے کہ میں اس خالق کا محتاج ہوں، وہ جو بے نیاز ہے، وہ جو کسی شے کا محتاج نہیں ہے، نہ ہمارا اور نہ کائنات کی کسی شے کا۔
اس لیے کہ ہر شے اس کے قبضے قدرت میں، علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، وعالم الغیب والشہادہ، تمام چیزوں پر گواہ ہے، شاہد ہے، علم رکھتا ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی یہ انسان جو اللہ کا محتاج ہے پل پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی، پھر بھی اس کے اندر اکڑ ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ عہدہ مل گیا تو سوچتا ہے ہم سے بڑا کسی کا عہدہ نہیں، منصب مل گیا تو سوچتا ہے ہم سے بڑا کسی کا منصب نہیں، دولت آ گئی تو سوچتا ہم سے بڑا کوئی دولت مند نہیں، ثروت مند نہیں، حکومت و اقتدار اگر حاصل کر لیا ہے تو سوچتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، میں ایک ملک کا مالک ہوں، میں ایک سلطنت کا مالک ہوں، جبکہ اسے نہیں پتا کہ وہ سلطنت اس کی نہیں ہے، وہ سلطنت کسی اور کی ہے، اسے تھوڑے عرصے کے لیے اس کی دیکھ بھال کے لیے اسے دیا گیا۔ اگر حاکم، اگر بادشاہ وقت، اگر حکمراں، اگر کسی ملک کا پریزیڈنٹ، پی ایم، پرائم منسٹر، وزیر اعظم، اگر یہ سوچ لے کہ یہ مجھے وقتی طور پر ملا ہے اور مجھے اس لیے ملا ہے کہ میں اس کے نظام کو، اس کے سسٹم کو چلاؤں اور بہتر کروں، تو معاشرے میں کبھی برائی نہیں پھیلے گی۔ لیکن اقتدار پر آنے والا، منصب پہ آنے والا، دولت پا جانے والا، وہ یہی سوچتا ہے کہ میں اس کا مالک و مختار ہوں، جبکہ اسے اپنی سانس پر بھی اختیار نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ توجہ کریں، ہمیں اور آپ کو اپنی سانس پر بھی اختیار نہیں ہے۔ جو یہ سانس میں لے رہا ہوں نہیں پتا کب بند ہو جائے۔ یہ زندگی جو ملی ہے ہمیں الحمدللہ کورونا کے بعد، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور اس بیماری سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ میں تمام ناظرین و سامعین، خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، حسین خاں سوداگران کے، حاجی محمد فلاح کے درجات کو خدا بلند کرے، عزیز حسین سوداگران، احمد حسین سوداگران، سمد حسین سوداگران، خانم ملک بنت محمد اسماعیل التجار، ماں سلطان سوداگران، فضل النساء، عیدہ فضلی انٹی، ان کے خانوادے کے تمام مرحومین، عیدہ سوداگر، ان سب کو پروردگار غریق رحمت کر، ان کے درجات کو بلند کر۔ عزیزو، یہ مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ کل یہ زندہ تھے، اس دنیا میں تھے، اس دار فانی میں تھے، تو یہ کسی کے لیے دعا کر رہے تھے، یہ کسی کو یاد کر رہے تھے، لیکن آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ خدا ان کی قبروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ ان تمام مرحومین جو یہاں رحمت آباد میں جن کی قبریں ہیں اور جہاں بھی یہ پروردگار ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ تمام سوداگران خانوادے کے مرحومین کی پروردگار مغفرت کرے، ان کے درجات کو، ان کے ورثہ کو، لواحقین کو، ان کے اعزاء و اقارب کو صبر عطا کرے۔ ارشاد و وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ وصیت کر رہا ہے انسانوں کو، اللہ وصیت کر رہا ہے، اللہ کی وصیت ہے، بندے کی نہیں، خدا کی وصیت ہے، یہ ذہنوں میں رہے۔ قرآن، اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن میں واقعی ایسی ایسی نایاب چیزیں ہیں کہ جس کے بعد انسان، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے رب سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اللہ وصیت کر رہا ہے، ہم اپنے ماں باپ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے، دوڑتے، بھاگتے ہیں، تمام قوت و طاقت صرف کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کی وصیت پوری کریں گے۔ میرے بابا نے اگر کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، اور ہمارے اختیار میں ہے اور نہیں ہے، تب بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وصیت کو پوری کی جائے۔ ذرا اندازہ کیجیے، تو جب وصیت خدا کر رہا ہے، خالق کر رہا ہے، مالک کر رہا ہے، رازق کر رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا،
ہم نے اس انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ قرآن مجید میں بار 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 ماں باپ کے احکام کو پروردگار نے یاد دلایا ہے۔ آپ غور کریں، اکثر مقامات پر قرآن میں ماں باپ کے مقام و مرتبے کے لیے پروردگار نے ہمیں تنبیہ کی ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے، اولاد کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، ان کے سامنے جاؤ تو شانوں کو جھکا کے جاؤ، ان سے گفتگو کرو تو کریمانہ گفتگو کرو، اکڑ کے نہ جانا۔ ماں ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ایک بچے پر اگر آفت آنے لگے تو ماں اپنے پر کو پھیلا لیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا جانور مرغی ہے، آپ دیکھیں ذرا سا آہٹ ملتی ہے کہ کوئی پرندہ آ رہا ہے اس کی طرف، فوراً اپنے پر کو پھیلا کے اس کے اندر اپنے بچے کو سمیٹ لیتی ہے، اور جب خطرہ چل جاتا ہے تو پھر اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے، اور بچے پھر اس کے ارد گرد چلنے لگتے ہیں، دانا چگنے لگتے ہیں۔ جن لوگوں کے اپنے ماں باپ کو جو احترام نہیں کرتے، جو اپنے ماں باپ کے مقام کو نہیں سمجھتے، وہ کبھی کسی یوٹیوب پہ جائیں اور جانے کے بعد جانوروں کو ریسرچ کریں، کلک کریں، جانوروں کے بارے میں دیکھیں، جنگلی جانوروں کے بارے میں دیکھیں، پالتو جانوروں کے بارے میں دیکھیں کہ وہ کیسے اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ماں باپ کیا ہے۔ خدا کی قسم، یہ ٹیکنالوجی بھی اسی لیے ہے، کہتے ہیں استعمال پر ہے کہ آپ استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی بری نہیں ہے، یوٹیوب برا نہیں ہے، ٹی وی بری نہیں ہے، موبائل برا نہیں ہے، نیٹ برا نہیں ہے، گوگل برا نہیں ہے، ہمارے اوپر ہے انحصار کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی موبائل میں قرآن بھی ہے، اسی موبائل میں موسیقی بھی ہے، غنا بھی ہے، گانے اور رقص بھی ہے، آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اسی موبائل میں کتابیں بھی ہیں، اسی موبائل میں خرافات بھی ہے، اسی موبائل میں آپ کو اچھائی بھی ملے گی، برائی بھی ملے گی۔ کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی، استعمال برا ہوتا ہے، ہم کس نظریے سے اور کس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کریں آپ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے تمام سننے والے، خدا آپ کے نماز اور روزے کو قبول کریں انشاءاللہ، کل ہر ایک کو عید کی خوشیاں نصیب کریں۔ یقیناً بہترین مہینہ جو آج کا اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے سوال کریں کہ ایک مہینہ جو یہ گزرا ہے اس میں آپ نے کتنا % اپنے اعتبار سے آپ کو ملنا چاہیے۔ دوسرے کو چھوڑ دیجئے، اللہ کو چھوڑ دیجئے، وہ کتنا دے گا، وہ کریم ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن ہم نے جو عمل کیا ایک مہینہ، ہماری نیت کیسی تھی، ہم نے جو روزے رکھے وہ کس نیت سے رکھے، ہم نے جو کار خیر کیے وہ کس نیت سے کیے، ہم نے جو لوگوں کے ساتھ اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو پیش کیا وہ کس نیت سے کیا، یہ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں آپ کو اپنے اعتبار سے کتنا % ملتا ہے، اور پھر اس پر مطمئن رہیے۔ اگر کم ہے تو کوشش کیجئے اس میں اضافہ ہو۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد دنیا پرستی، برائیاں، پھر فرعونیت اور نمرودیت نہ آنے پائے، بلکہ تواضع ہو، انکساری ہو۔ توجہ فرمایا، میں بڑے آرام سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ پل پل انسان قبر کی طرف جا رہا ہے، یہ قبروں پہ جگہ سب سو رہے ہیں، خدا ان پر رحمتیں نازل کرے۔ اسی طرح ہر ایک کو اس قبر کی آغوش میں جانا ہے، اس کی تنہائیوں کا سامنا کرنا ہے، اس کی تاریکیوں کا سامنا کرنا ہے۔
خدا سے دعا ہے کہ ان قبروں پر پروردگار اور بالخصوص سوداگران فیملی کے جتنے میں نے نام لیے ہیں ان سب کی قبروں میں اللہ آل محمد کے انوار سے روشنی کرے، نور اس میں روشن کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بڑھائے، ان کے ورثہ کو صبر دے۔ بس عزیز دو فکرے مصیبت کے سن لیں۔ اللہ اکبر، کل عید کا دن ہے، امام حسن امام حسین صرف کہتے ہیں کہ اماں سارے مدینے کے بچوں کے لباس درزی کے پاس، ہمارے لباس؟ اللہ، زہرا نے کہا کہ درزی کے پاس گئے ہیں تو رضوان جنت در فاطمہ پہ آ گیا۔ حسن حسین نے صرف مطالبہ کیا اور سیدہ نے کہہ دیا کہ درزی کے پاس ہے، تو رضوان خیاط بن کے آیا، درزی بن کے آیا۔ انا خیاط الحسنین، میں کہوں گا رضوان۔ صرف زہرا نے کہہ دیا تھا، تمہیں حکم نہیں دیا تھا، تم لباس لے کے آ گئے۔ ذرا کربلا کے میدان میں آ جاتے، جہاں حسین شبر کے کند خنجر چلے ہیں، جہاں حسین کا گلا ہے 70 قدم کا فاصلہ ہے، ایک بہن کھڑی ہوئی ہے آواز دے رہی پسر سعد، ارے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ میں یہ کہنا تھا، حسین کے کانوں میں آواز ہے زینب کبرائی، اے بہن اشارہ کیا واپس جاؤ، ابھی بھائی زندہ ہے، حسین کی زندگی میں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے عزیزو، زینب ابھی پلٹی تھی کہ خیمے میں قدم رکھا، خدا مرحومین کی مغفرت کرے، ابھی خیمے میں قدم رکھا تھا کہ زلزلہ آ گیا، آندھیاں چلنے لگی، نہر کا پانی نیزو اچھلنے لگا، اور ایک مرتبہ گھبرا کے بی کہتی بیٹا سید سجاد ذرا اٹھو دیکھو کیا قیامت آ گئی۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، باپ کا سر ہے نوک نیزہ پہ بلند ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، میرے معبود تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ان کے ورثہ کو صبر جمیل عنایت فرما۔ بے حق مظلوم کربلا کے ماہ مبارک رمضان کی آج آخری دن ہے، پروردگارہ ان کے صدقے میں ان مرحومین کی قبروں پر رحمت نازل فرما، ہم سب کو ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم حسین خان سوداگران، حاجی محمد فلاح، عزیز حسین سوداگران، احمد حسین سوداگران، سمد حسین سوداگران، خانم ملک بنت محمد اسماعیل التجار، ماں سلطان سوداگران، فضل النساء سوداگران، فضلی انٹی اور ادا سوداگران، اور تمام خانوادے سوداگران کے مرحومین کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔